میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، اپنے عمل کی تکمیل کی کوشش کرو۔ سب سے اہم فرائض ہیں، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، لیکن نوافل تو دور کی بات ہے، لوگ نماز سے پہلے بعد کی سنت رواتب کا بھی اہتمام نہیں کرتے، اس لیے کہ دنیا کے تقاضے اتنے غالب ہیں۔ کئی سوچتا ہے کہ اگر سنتیں ابھی پڑھی تو فلاں کام رہ جائے گا، پہلے یہ کام کر لوں پھر سنتیں پڑھ لوں گا۔ عمل کے بگڑنے کے اثرات براہ راست اسباب پر پڑتے ہیں۔ لوگ اسباب کے لیے اعمال کو چھوڑتے ہیں اور اعمال کی بگاڑ کے اثرات اسباب پر پڑتے ہیں۔ اعمال کے بگاڑ کے اثرات اسباب پر پڑتے ہیں اور لوگ اعمال کو بگاڑتے ہیں اسباب کو بنانے کے لیے۔ اس لیے نوافل کا اہتمام کرو کہ نوافل کی کثرت فرائض کی تکمیل کے لیے، اور نوافل سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کے اعضاء کا استعمال میری چاہت پر آ جاتا ہے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کی چاہت پر چلے گا۔ اس لیے نوافل کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ اس زمانے میں لوگ نوافل کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ میاں فرائض پر عمل ہو جانا ہی کافی ہے، یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب دین کا استخفاف آ جاتا ہے، جب آدمی دین کو ہلکا سمجھتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ فرائض پر ہی قناعت کر لینا کافی ہے۔ عجیب بات ہے کہ لوگ دنیا کے بارے میں تو قناعت نہیں کرتے، دین اور عبادت کے بارے میں قناعت کرتے ہیں، حالانکہ دین اور دعوت یہ قناعت کی چیز نہیں بلکہ دنیا قناعت کی چیز ہے۔ تھوڑی دنیا پر قناعت کر لینا قناعت ہے۔ لوگ تھوڑی عبادت پر قناعت کرتے ہیں، تھوڑی دنیا پر قناعت نہیں کرتے، تھوڑی دنیا پر قناعت نہیں کرتے، تھوڑے دن پر قناعت کر لیتے ہیں۔ یہ کہنا کہ فرائض کا ادا ہو جانا ہی کافی ہے، فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں، فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے۔ جس طرح کسی ملک میں داخلے کے لیے ویزا ہوتا ہے، اس طرح اسلام میں داخلے کے لیے فرائض ہیں۔ اگر فرائض نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، پکی بات ہے۔ اگر فرائض نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے، کیونکہ فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں۔ البتہ نوافل یہ فرائض کی تکمیل اور اللہ کے قرب کے لیے ہیں، اور ضروریات میں سنت کا اتباع یہ اسلام کی پہچان اور اسلام کی جاذبیت اور اسلام کا حسن ہے۔ اور اب تو رمضان کا مہینہ ہے جس میں نوافل کا اجر فرائض کو تک پہنچا دیا گیا ہے اور فرائض کو 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ بہترین موقع ہے نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے اور عمل کی استعداد پیدا کرنے کے لیے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کا اہتمام۔ ایک حدیث میں تک فرمایا کہ جو 6 رکعت اوابین پڑھ لے، 6 رکعت اوابین پڑھ لے مغرب کے بعد، مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 12 سال کی نفلی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے اجتماعات میں بیانات کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ اوابین کا خیال بھی نہیں آتا کہ جلدی سے آگے بڑھ کے بیان سنوں۔ ہم نے ایک جگہ ترغیب دی، بھائی بیان شروع ہوگا اوابین کے بعد سارا مزہ اوابین پڑھے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے یہ سب سے اوابین پڑھوانا التزام اعلیٰ یلزم ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل سے عبادت کا شوق چھین لیا گیا ہے۔ کہنے لگے کیا التزام اعلیٰ یلزم؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ تیرے دل سے عبادت کا شوق چھین لیا گیا ہے۔ ایسی اجتماع عبادت کی صحابہ نے فتح مکہ کی رات میں کہ ہندا جیسی حمزہ کا کلیجہ چبانے والی سخت دل وہ اس منظر کو دیکھ کر اسلام لے آئے۔ لیکن ہمارے اجتماعات میں نوافل کا اہتمام نہیں ہے، حالانکہ نوافل کا بھی انفرادی طور پر اجتماعی ماحول میں مجتمع ہو کر پڑھنا یہ بھی غیروں کے لیے بہت مؤثر اور جاذب ہے۔
جب غیروں کے لیے جاذب اور مؤثر ہے تو اپنی ذات کے لیے کتنا مؤثر ہوگا۔ فرماتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے آپ کے ساتھ مغرب کے بعد میں نے آپ کے ساتھ مغرب پڑھی اور پھر آپ نے عشاء تک مغرب عشاء کے درمیان آپ نے نوافل پڑھی۔ محمد بن عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمار بن یاسر کو کہ وہ مغرب کے بعد 6 رکعات نوافل ادا کرتے تھے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعات نوافل پڑھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کی تعداد کو پہنچ گئے ہوں۔ گناہ جھاگ کسے کہتے ہیں؟ آپ پانی میں تھوڑا سا سرف ڈال کے ہلا کے دیکھیں، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بلبلے نظر آئیں گے۔ یہ مطلب ہے زبد البحر۔ جھاگ جو ہوتے ہیں نا، جھاگ کے اندر چھوٹے چھوٹے بلبلے ذرات ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، اس کی تعداد کوئی نہیں جان سکتا۔ اتنے گناہ اللہ معاف کر دیں، سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ معاف کیے جاتے ہیں مغرب بعد 6 رکعات اوابین کے پڑھنے پر۔ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں جب بھی آیا عبداللہ بن مسعود کے پاس، میں نے ان کو عشاء مغرب کے درمیان نماز پڑھتے ہوئے پایا، تو میں نے پوچھا عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ کیا وقت ہے جب بھی میں آپ کے پاس آتا ہوں اس وقت میں آپ کا نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں؟ فرمایا کہ یہ بڑی یکسوئی کا وقت ہے، یہ بڑی یکسوئی کا وقت ہے، یہ وقت بڑی یکسوئی کا وقت ہے، بڑی فراغت کا وقت ہے، یعنی آدمی فارغ ہو جاتا ہے دنیا کے کاموں سے۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ ملائکہ اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں مغرب عشاء کے درمیان اوابین پڑھنے والوں کو۔ عبدالرحمن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن رواحہ کی بیوی سے ان کی وفات کے بعد شادی کی، تو اس نے پوچھا بیوی سے کہ عبداللہ بن رواحہ گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا کہ ان کا یہ معمول تھا جب بھی گھر سے نکلتے باہر، جب بھی نکلتے صبح سے شام تک جس وقت بھی نکلتے پہلے 2 رکعت نماز گھر میں ادا کرتے، پھر باہر نکلتے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور یہ کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ ان کا معمول یہ تھا جب گھر سے نکلتے 2 رکعت نماز پڑھ کر نکلتے، اور جب گھر میں داخل ہوتے تو 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ جب بھی نکلتے صبح سے شام تک جس وقت بھی نکلتے پہلے 2 رکعت نماز گھر میں ادا کرتے، پھر باہر نکلتے، اور جب بھی گھر میں داخل ہوتے 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور یہ کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے۔